رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن پوچھا گیا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے. سوال میں ہے کہ تیمم کے دو طریقے ان کے بارے میں سنا ہے ہم نے. تو تیمم کرنے کا صحیح طریقہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کرنے کا جو طریقہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل موجود ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین اس حوالے سے اختلاف رائے موجود ہے، اور اس اختلاف رائے کی بنیاد پر جو ہے فقہا کے درمیان بھی اختلاف موجود ہے. اور یہ ایک قاعدہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یعنی ایک تو مجموعی طور پر ہم اگر کسی مسلک کو فالو کرتے ہیں تو یہ ایک اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں یا ہم کسی ایک امام کی اتباع کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اعتماد کی بنیاد پر ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، اور دلیل کو ہر آدمی پرکھ بھی نہیں سکتا. لیکن جب بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو فقہائے احناف کے ہاں مفتہ بہ قول کیا ہے، تو پھر اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں. جو لوگ فقہ شافعی کو اختیار کرتے ہیں تو جب ان کے لیے فقہ شافعی کا مفتہ بہ قول آ جاتا ہے اور وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں. اسی طرح حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پیروکار اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیروکار. تو اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. تیمم میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جو طریقہ اس کا ذکر کیا گیا تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پر یا زمین کی جنس میں سے جو چیز ہو تو اس پر اس طرح دونوں ہاتھ مارے جائیں کہ انگلیاں جو ہیں یہ کشادہ ہوں، انگلیاں کشادہ ہوں، دونوں ہاتھ اس طرح زمین پر مارے جائیں. اور پھر دیکھا جائے اگر ہاتھوں پر زیادہ گرد و غبار ہے تو پھر ان ہاتھوں کو اس طرح جھاڑ لیا جائے. یہ اس کے جھاڑنے کا طریقہ ہے. بعض فقہا نے اس کو پھونک مارنے کا بھی ذکر کیا ہے، یہ بھی اس کا ایک طریقہ موجود ہے. تو سب سے پہلی بات جو اس میں ہے وہ پورے چہرے پر مسح کرنا. دوسری مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنا، اور اس کے بعد دیکھنا انگلیوں کو کشادہ کر رکھنا، گرد و غبار اگر ہے تو اس کو جھاڑ لینا. اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کے مسح کا جو طریقہ ہے کوہنیوں تک جو لے کر آنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو 4 انگلیاں ہیں تو ان کے نیچے جو ہے ان انگلیوں کو رکھ کر 3 انگلیوں کو اور اس طرح نیچے سے لا کر اور اس طرح واپس لے کے آنا، یہ اس کا طریقہ ہے. دوسرے ہاتھ میں بھی یہی، یعنی اس کے نتیجے میں کوہنی ہاتھ کے ناخن سے لے کر کوہنی تک کا یعنی پورا جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے، اور تیمم کے نتیجے میں جو ہے ہر جگہ تک اس کے اثرات وہ پہنچ جاتے ہیں. اس میں جو تنوع ہے اور اس میں جو اختلاف رائے ہے تو اس میں یہ بھی اختلاف موجود ہے کہ تیمم جو ہے تو اس میں رسغین تک یعنی کلائیوں تک ہے، کوہنیوں تک نہیں دھونا. اس میں اختلاف رائے کی صورت یہ بھی موجود ہے کہ ایک ہی ضربہ یا 2 یا 3 ہے یا اس سے زیادہ ہیں. اختلاف رائے کی صورت یہ بھی موجود ہے کہ یدن ہاتھ کا اطلاق جو ہے وہ تو بغل تک ہوتا ہے. تو محمد ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے ہاں اس میں یہ ایک شاذ قول بھی موجود ہے کہ حتیٰ الابط کے کتف اور ابط تک، کندھے تک اور بغل تک، کہتے ہیں کہ پورا تیمم میں اس کو جو ہے وہ کور کیا جائے گا. لیکن میں نے آغاز میں یہ بات بتا دی کہ ہم جب کسی ایک مسلک کو فالو کرتے ہیں اور اعتماد کی بنیاد پر اس کے مطابق چلتے ہیں تو اس میں احناف کے ہاں جو مفتہ بہ قول ہے اور اس میں جو 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ رکھ کر اور اس کو تھوڑا ہلکا جھاڑ کر چہرے پر اور ہاتھ کے ناخن سے لے کر کوہنی تک پورا کور کرنا، یہ اس میں مطلوب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح